الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ عز و جل کی گنتی مہینوں کی 12 مہینے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑتے رہو، جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بیان کرتا آیت کریمہ میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ 3 متصل یکے بعد دیگرے مہینے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجۃ الحرام، اور نمبر 3 محرم، اور ایک جدا مہینہ، چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ بندی حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ بیان کی ہے۔ آئیے آج کے ہم اس بیان کے اندر محرم الحرام، شب عاشورہ اور یوم عاشورہ کے فضائل سماعت فرماتے ہیں۔ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مزید 2 نام احادیث کریمہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1 شہر اللہ، اللہ عز و جل کا مہینہ، اور دوسرا نام شہر اللہ الاسم، یعنی اللہ عز و جل کا بحرہ مہینہ۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک بابرکت محل عبادت رہا ہے۔ اس بارے میں سیدنا عثمان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان مبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ عاشورہ عشرہ سے مشتق ہے، اور عشرہ کے معنی عربی زبان میں 10 کے ہیں، تو عاشورہ سے مراد ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اس دن کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے 10 انبیاء علیہ السلام پر کرامتوں کا انعام فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2 نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر 5 یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی، اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔
نمبر 6 یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ نمبر 7 ایوب علیہ السلام کی مشہور بیماری، اس دن آپ کو صحت ملی۔ نمبر 8 ادریس علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ نمبر 9 ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آگ گزار بنی ہے۔ نمبر 10 سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یوم عاشورہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی مکرم، محترم اور معظم سمجھا جاتا تھا، اور حدیث پاک میں ہے قیامت بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے روز آئے گی۔ حدیث کریمہ میں عاشورہ کے روز کے روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے 6 احادیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد محرم کا مہینہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل رات کے نوافل ہیں۔ نمبر 2 حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 3 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف لائے، یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ اور کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار و قریب ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نمبر 4 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو رغبت فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ نمبر 5 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد کبھی ایک روزہ رکھو، یعنی عاشورے کا روزہ جب بھی رکھیں تو ساتھ ہی 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ نمبر 6 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے قبل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ہم نے یہ عاشورہ کے دن کرنا کیا ہے، چند ایک اعمال سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ نمبر 2 10ویں محرم الحرام کو خوب اچھے اچھے کھانے بنوائیں۔ نمبر 3 عاشورہ کے دن غسل کریں۔ نمبر 4 عاشورہ کے روز جو شخص اس مد سرما آنکھوں میں لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ نمبر 5 عاشورہ کی رات اگر کچھ شخص 4 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، بعد فراغت کے نماز کے 100 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا اور بہشت جنت میں بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ عاشورہ کے رات کے نوافل ہیں۔ عاشورہ کے دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کی طرف رب تعالی نظر رحمت فرمائے گا،
اور جس کی طرف رب تعالی نظر رحمت فرمائے گا اس سے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس کے ساتھ معمولات بزرگان دین میں یہ بھی ہے کہ آپ زیارت قبور کے لیے تشریف لے جاتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس روز زیارت قبور کے لیے تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں محرم الحرام کا احترام کرنے، 9ویں 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنے، اور عاشورہ کی رات، شب عاشورہ 10ویں محرم الحرام کی رات کو عبادت کرنے اور عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے اصلاحی موضوعات پر وقتاً فوقتاً آپ کو بے شمار ویڈیوز اسی قادری پروڈکشن کی ویب سائٹ یعنی یوٹیوب پہ ملتی رہیں گی۔ آپ سرچ کریں اور ہمارا ساتھ دیں، اور ان ویڈیوز کو سننے کے بعد خود بھی سنیں اور دوسرے افراد کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔